اگر کوئی انسان کو ایک اچھا میتھمیٹیشین بننا ہے تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ میتھمیٹکس کے بنیادی باتوں کو جانے اور اس کے اوپر عمل کرے. جب تک وہ میتھمیٹکس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں بنے گا تب تک وہ اچھا میتھمیٹیشین بن ہی نہیں سکتا. ہم سب بنیاد پرست کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے. ہمیں دیکھنا چاہیے وہ کس میدان میں بنیاد پرست ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک بنیاد پرست چور ہے جس کا پیشہ ہے چوری کرنا، وہ معاشرے کے لیے اچھا انسان نہیں ہے. دوسری اور اگر ہمارے معاشرے میں ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے جو ہزاروں انسانوں کی جان بچاتا ہے، وہ معاشرے کے لیے اچھا انسان ہے، وہ ایک اچھا بنیاد پرست انسان ہے. اسی لیے لیبل دینے کے پہلے، لقب دینے کے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے وہ کس میدان میں بنیاد پرست ہے. جہاں تک کہ میرا تعلق ہے، مجھے گرو ہے، مجھے فخر ہے کہ میں بنیاد پرست مسلمان ہوں، کیونکہ میں اسلام کے بنیادی باتوں کو جانتا ہوں اور الحمدللہ اس پر عمل کرتا ہوں. اور میں جانتا ہوں کہ اسلام کی ایک بھی بنیادی بات نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے. ہو سکتا ہے کہ کئی غیر مسلم سمجھتے ہوں گے کہ کچھ اسلام کے بنیادی باتیں انسانیت کے خلاف ہوں گی، لیکن جب ہم اس کا لاجیکل جواب دیتے ہیں یا اس کی غلط فہمی دور کرتے ہیں، ساری دنیا میں ایک بھی انسان کوئی بھی اسلامی بنیادی بات نہیں پیش کر سکتا جو انسانیت کے خلاف ہے. اسی لیے مجھے گرو ہے کہ میں ایک بنیاد پرست مسلمان ہوں. جب ہم تحقیق کرتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ لفظ فنڈامنٹلزم، بنیاد پرست، سب سے پہلے ویبسٹرز ڈکشنری کے حساب سے استعمال کیا گیا تھا امریکن پروٹسٹنٹس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے. 20ویں صدی کے شروع میں کچھ امریکن کرسچن پروٹسٹنٹس انہوں نے پروٹسٹ کیا چرچ کے خلاف. کرسچن چرچ یہ مانتی ہے کہ بائبل کا سارا پیغام خدا کی طرف سے ہے، لیکن ان پروٹسٹنٹ لوگوں نے پروٹسٹ کیا اور کہا کہ صرف بائبل کا پیغام خدا کی طرف سے نہیں ہے، لیکن بائبل کا ہر لفظ خدا کی طرف سے ہے. اگر کوئی شخص یہ ثابت کر دے کہ بائبل کا ہر لفظ خدا کی طرف سے ہے تو یہ موومنٹ، بنیاد پرستی کا موومنٹ، ایک اچھا موومنٹ ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ ثابت کرے کہ بائبل کا ہر لفظ خدا کی طرف سے نہیں ہے تو یہ موومنٹ جو بنیاد پرستی کا موومنٹ ہے یہ اچھا موومنٹ نہیں ہے. جب ہم آکسفورڈ ڈکشنری پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے فنڈامنٹلسٹ کے معنی. فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست کی معنی آکسفورڈ ڈکشنری کے حساب سے وہ شخص جو کوئی بھی مذہبی کتابوں پر پختگی سے عمل کرتا ہے اسے کہتے ہیں بنیاد پرست. لیکن جب ہم آکسفورڈ ڈکشنری کے نئی ایڈیشن کا مطالعہ کرتے ہیں، دا نیو ریوائزڈ ایڈیشن آف آکسفورڈ ڈکشنری، اس کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے اور اس کے اندر بنیاد پرست کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ بنیاد پرست وہ شخص ہے جو کوئی بھی مذہبی کتابوں پر پختگی کے ساتھ عمل کرتا ہے، خصوصاً اسلام. یہ لفظ خصوصاً اسلام ایک ایڈیشن ہے، ایک تبدیلی ہے آکسفورڈ ڈکشنری میں، کہ جب بھی آپ یہ لفظ بنیاد پرست یا فنڈامنٹل سنو گے فوراً آپ کے دماغ میں ایک مسلمان کا نقشہ آئے گا. جب بھی آپ یہ لفظ فنڈامنٹل سنیں گے آپ کے ذہن میں فوراً مسلمان آئے گا. آپ کے ذہن میں آئے گا کہ وہ شدت پسند ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی میڈیا اسلام کو اٹیک کرتی ہے تو اکثر مسلمان ڈیفنس پہ جاتے ہیں، اپنے بچاؤ کے لیے کہتے ہم بنیاد پرست نہیں ہیں. جب میڈیا کہتی ہے کہ مسلمان شدت پسند ہے
تو اکثر مسلمان کہتے ہیں ہم شدت پسند نہیں ہیں. میں کہتا ہوں کہ میں شدت پسند مسلمان ہوں. میں عدل کے میدان میں شدت پسند ہوں, پیار کے میدان میں شدت پسند ہوں, میں ایمانداری کے میدان میں شدت پسند ہوں. شدت پسند ہونا ان دا کریکٹ ڈائریکشن, صحیح ڈائریکشن میں اچھی بات ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں تک عدل کا سوال ہے ہمیں شدت پسند ہونا ضروری ہے. جہاں تک کہ دیالو رہنا چاہیے تو ہمیں شدت پسند ہونا چاہیے. جہاں تک پیار کا مسئلہ ہے ہمیں پیار کے ساتھ انسانوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے. تو اگر ہم شدت پسند صحیح ڈائریکشن میں ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر میں کہتا ہوں کہ عدل کے میدان میں شدت پسند ہوں, ایمانداری کے میدان میں شدت پسند ہوں, پیار کے میدان میں شدت پسند ہوں, تو اس کے اندر حرج کیا ہے؟ ہمیں شدت پسند غلط چیزوں میں نہیں ہونا چاہیے, صحیح چیزوں میں ہونا چاہیے. اور آج کی میڈیا یہ الزام لگاتی ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے. میں کہتا ہوں کہ صحیح معنوں میں ہر مسلمان دہشت گرد ہونا چاہیے. دہشت گرد کی کیا معنی ہے؟ دہشت گرد کی معنی, اگر کوئی بھی انسان دوسرے انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے اسے کہتے ہیں دہشت گرد. مثال کے طور پہ جب بھی کوئی چور ایک پولیس آفیسر کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں دہشت پیدا ہوتی ہے, تو اس چور کے لیے وہ پولیس والا دہشت گرد ہے. تو اسی پس منظر میں, اسی کانٹیکس میں ہر اینٹی سوشل ایلیمنٹ, ہر چور جب بھی کوئی مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے. جب بھی کوئی بلاತ್ಕಾರ کرنے والا, جب بھی کوئی انسان زنا بالجبر کرتا ہے, بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے, اور جب بھی وہ مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا ہی چاہیے. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ لوگ جو حق کے خلاف ہے ان کے دل میں دہشت پیدا کرے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال میں, سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 میں, کہ جو لوگ حق کے خلاف ہے ان کے دل میں مسلمانوں کو دہشت پیدا کرنا چاہیے. میں جانتا ہوں کہ آج کے دور میں اکثر دہشت گرد اسے کہتے ہیں جو ایک معصوم انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے. اس کانٹیکس میں, اس پس منظر میں کوئی بھی مسلم ایک معصوم انسان کے دل میں کبھی بھی دہشت نہیں پیدا کرنا چاہیے. اسے خصوصاً ان لوگوں کے دل میں دہشت پیدا کرنا چاہیے جو لوگ حق کے خلاف ہے, جو معاشرے کے خلاف ہے, جو انسانیت کے خلاف ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر وہی انسان اس کے وہی عمل کے لیے کئی بار 2 لقب اسے دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ لگ بھگ 60-70 سال پہلے جب انگریز ہندوستان کے اوپر حکومت کر رہے تھے تب بہت سے ہندوستانی اپنے دیش کے آزادی کے لیے جھگڑ رہے تھے. ان لوگوں کو انگریز نے کہا کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں. وہی لوگ, وہی عمل, عام ہندوستانی انہیں کہتا ہے کہ وہ پیٹریوٹ ہے, ایک دیش بھکت ہے, اچھے انسان ہیں, اچھے ہندوستانی ہیں. وہی انسان, وہی عمل, 2 علیحدہ لقب. انگریز کہتے ہیں کہ وہ دہشت گرد ہے, عام ہندوستانی کہتے تھے وہ دیش بھکت ہے. وہی انسان, وہی عمل, 2 لقب. اگر آپ انگریز کے نظریے سے سہمت ہے کہ انگریز کو ہندوستان پہ حکومت کرنے کا حق ہے تو ہم ان لوگوں کو دہشت گرد کہیں گے. لیکن اگر آپ عام ہندوستانی کے نظریے سے سہمت ہے کہ انگریز ہندوستان میں تجارت کرنے آئے تھے, انہیں ہندوستان پہ حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں, تو ہم ان لوگوں کو کہیں گے کہ وہ دیش بھکت ہے, وہ اچھے ہندوستانی ہیں,